بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے ایک مہینے کی یہ جو روزوں کی عبادت ہے، اس کے مکمل ہونے پر اخلاص کے ساتھ اس عبادت کو انجام دینے پر اس میں راتوں کا قیام ہے، تراویح کی نمازیں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ان سب عبادتوں کے مکمل ہونے پر گویا یہ عید کی خوشی کا اللہ تعالیٰ نے موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے، اور یکم شوال کو تمام مسلمان پوری دنیا میں عید کی خوشی مناتے ہیں۔ جہاں تک رمضان میں جو روزوں کی عبادت ہے، تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پچھلی قوموں پر روزہ کسی نہ کسی حالت میں فرض کیا تھا۔ تعداد اور ایام کی بات بہت واضح نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت تمام امتوں پہ فرض کی تھی، کیونکہ انسانیت کے لیے ایک انتہائی مفید اور انتہائی جامع عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ روزے میں انسان اپنے آپ کو 14-15 گھنٹے کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا۔ روزے کی حالت میں میاں بیوی کے جائز تعلقات بھی اسٹیبلش نہیں کیے جاتے، نیند کی قربانی ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے جو روزہ دار بندے ہیں ان کے اندر یہ اسٹیمنا گویا جگائی ہے، یہ قوت ان کے اندر پیدا کی گئی ہے کہ کل اگر بھوک کا وہ شکار ہیں، بھوک سے پریشان ہیں، تو وہ کہیں جا کر کے اتالا ہو کر کے کوئی حرام کھانے کی ڈش اور حرام کھانے کے دسترخوان پہ نہیں ٹوٹ پڑیں گے، کیونکہ ان کے پروردگار نے ان کو ایک مہینے کی ایک پوری مشق کرائی۔ پھر اسی طرح اگر انہیں پیاس لگ گئی راستے میں، تو کہیں جا کر کے کولڈ بیئر نہیں پینے لگیں گے، کیونکہ ان کے پروردگار نے 15 گھنٹے پانی نہ پینے کی عبادت صرف اللہ کی خاطر وہ روکے رہتے ہیں پانی پینے سے۔ اسی طرح سے جو لوگ میاں بیوی کے تعلقات ہیں، گھر میں تنہائی بھی ہے، لیکن وہ تعلقات میاں بیوی کے اسٹیبلش نہیں ہوتے، یہ دراصل اس طرف اشارہ ہے کہ جو معاشرے میں بے حیائی اور انارکی پھیلی ہے، اور اگر کہیں کوئی غلط عناصر جو ہے کسی نوجوان کو، کسی لڑکے کو، لڑکی کو، کسی بھی مرد عورت کو گندی باتوں کی طرف بلائیں، تو وہ اتنے کمزور نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے اللہ تعالیٰ نے خاص انداز میں تربیت فرمائی ہے کہ وہ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو پوری طرح سے روکے رکھتے تھے۔ نیند انسان کی بہت بنیادی ضرورت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں نیند کی بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ دیر رات تک تراویح کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد فجر میں کے پہلے سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، تو گویا یہ نیند جو انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، اس پر بھی قابو کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو یہ جو روزے کی عبادت ہے، ایک طرح سے دیکھا جائے تو کھانے پینے اور جنسی تعلقات یا نیند، ان سب حوالوں سے جو شیطان ہماری زندگی میں کوئی خرابی داخل کرتا ہے، ہماری زندگی کو کہیں آلودہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطانی وسوسے سے ہمیں مضبوطی کے ساتھ نمٹنے کا گویا طریقہ بتایا۔ اور پھر آدمی روزہ صرف اللہ کے لیے رہتا ہے، چپ کر کے کوئی کھانا پینا چاہے کون دیکھے گا، لیکن جب آدمی پورے رمضان کے روزے اس طرح رکھتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اس کا رب تو اسے دیکھ رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجز بہ، روزہ تو میرے لیے ہے، میرا بندہ صرف میرے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اس کا بدلہ تو میں ہی دوں گا، اور وہی دے سکتے ہیں۔ تو یہاں رمضان کی یہ عبادت جو ہوتی ہے، اس کے مکمل ہونے کی خوشی میں گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا، خوشی کا ایک موقع عنایت فرمایا ہے، جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ لیکن رمضان کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو احادیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ شہر الصبر ہے اور شہر المواسات ہے۔ صبر تو آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی اپنی خواہشات اور اپنی جو ہے اس پہ قابو پانا، اور بھوک اور پیاس اور دوسری جو رمضان کے روزے کی وجہ سے پریشانیاں ہوتی ہیں، ان پر مطمئن رہنا کہ میرے رب نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس پہ صبر و ضبط اختیار کرنا۔ لیکن جو دوسرا لفظ ہے وہ بہت معنی خیز ہے کہ شہر المواسات ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مونسی کا مہینہ ہے۔ یعنی ہر آدمی 15 گھنٹے پانی نہیں پیتا، تو دنیا میں ان تمام لوگوں کے درد کو سمجھنا اس کے لیے بے حد آسان ہے کہ جن کو پینے کا پانی نہیں میسر ہے، وہ لوگ جنہیں کھانا نہیں میسر ہے، جو فاقہ مستی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، ان تمام لوگوں کے جو ہے پریشانیوں کو سمجھنا گویا ایک روزہ دار کے لیے بہت آسان ہے، جو کھانا نہیں کھاتا 14-15 گھنٹے، اس لیے نہیں کھاتا کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ساری چیزیں میسر ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم پہ وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی یاد دلایا ہے
ایک موقع پہ قرآن میں سورہ الزاں میں ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، اے پیغمبر کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا. تو 2 آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو دیکھیے کسی یتیم کو جھڑکیے گا نہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ گویا یہ کہ آپ تو یتیم رہ چکے ہیں، آپ یتیمی کی درد اور پیڑا اور کسب کو جانتے ہیں. ٹھیک اسی چیز کو آپ رمضان پر منطبق کریں، اس پہ اگر لاگو کریں تو جو بھی ہے وہ، کیونکہ ایک روزہ دار 15 گھنٹے تک کھانا نہیں کھاتا تو دنیا کی تمام بھوکوں کے درد کو سمجھ سکتا ہے. وہ بھوکے کسی بھی قوم کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اگر وہ بھوکے ہیں تو ایک روزہ دار کے لیے ان کے درد کو سمجھنا کافی آسان ہے. اگر وہ پیاسے ہیں، ان کو پینے کے پانی نہیں میسر ہے، تو ان کی تکلیف کو سمجھنا، اس محرومی کے درد کو سمجھنا ایک روزہ دار کے لیے بہت آسان ہے. اور اسی طرح سے جو لوگ فیملی لائف کے کیف لذتوں سے یا اس کے جو ہے اطمینان و سکون سے محروم ہیں، ان کے درد کو ایک روزہ دار خاتون اور ایک روزہ دار مرد سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے. تو دنیا کے تمام قوموں کو اگر کسی کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے بھوکے پیاسے محروم لوگوں کے درد کے لیے، تو ہو سکتا ہے ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسی کسی ٹریننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 1 مہینے کی یہ بہت جامع، بہت ہی جو ہے گویا کہ معنی خیز عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے ذریعے ہم دنیا کے تمام لوگوں کے درد کو سمجھ سکتے ہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے بارے میں، خاص طور پر جو محروم ترین لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روزی میں، تمہاری عمر میں برکت ہو تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، ان سے حسن سلوک کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ عیدگاہ جا رہے تھے، آپ کے نواسے آپ کی انگلی پکڑ کر کے عیدگاہ جا رہے تھے. راستے میں ایک نکڑ پر ایک بچہ رو رہا تھا. آپ نے اس بچے سے پوچھا مڑ کر کہ بیٹے سب عید کا دن ہے، سب بچے خوش ہیں، تو تم کیوں رو رہے؟ تو بچے نے عجیب بات کی، کہا یا رسول اللہ سب بچے اپنے ابو کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں، اپنے ابو کی انگلی پکڑے پکڑے. آپ کو اس کے ابو کی بات ذہن میں نہیں تھی. آپ نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا، تم بھی اپنے ابو کے ساتھ عیدگاہ جاؤ. تو اس نے جو بات کی، کہا یا رسول اللہ میرے ابو پچھلی جنگ میں شہید ہو گئے، آج ابو ہوتے تو میں بھی ابو کے ساتھ ان کے ساتھ عیدگاہ جاتا. اللہ کے نبی اس کو چمٹا لیا آپ نے اور آپ رونے لگے، پھر واپس گھر چلے گئے. حضرت فاطمہ کو بچے کو دیا اور کہا کہ اس کو تیار کرو، اس کو میں عیدگاہ لے جاؤں گا. جب آپ لے جانے لگے تو حسن اور حسین کو تو آپ ایسے چلتے رہے، وہ زمین پہ آپ کے ساتھ پیدل چلتے رہے، لیکن آپ نے اس شہید کے بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا. جب آپ وہاں پہنچے عیدگاہ، لوگوں نے دیکھا کہ فلاں شہید کا بچہ جو ہے اللہ کے نبی کے کندھے پہ بیٹھ کے عیدگاہ آیا ہے. تو جب تک وہ بچہ زندہ رہا اس کو ایک خاص عزت و توقیر ملتی رہی کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ بیٹھ کے عیدگاہ آیا. تو میں بس اتنی بات کہوں گا کہ عید کی ایک خوشی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اتنی اہم عبادت کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، روزہ رکھنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کی خوشی میں گویا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عید کا جو رمضان کا جو پورا نظام ہے، ہمیں دنیا کے تمام پریشان حال محروم لوگوں کے درد کو بہت آسانی سے سمجھا دیتا ہے کہ ہم ان کے کس طرح کام آئیں، ان کے دکھ اور درد کو ہم کس طرح سے اپنا دکھ اور درد سمجھ کر کے ان کی پریشانیوں میں ہم ان کے ساتھی بن سکیں. رمضان کا اجر بہت بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے کیفیت کے ساتھ روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتے. عید کے بارے میں آتا ہے جب لوگ عیدگاہ جانے لگتے ہیں تو راستے میں دونوں طرف فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو گویا اہلاً و سہلاً کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تمہارا کیا خیال ہے اس مزدور کے بارے میں جس کے آقا نے اس کو کوئی کام دیا تھا، اس نے بہت اچھے انداز میں اس کو پورا کیا، تو کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار، جب اس نے کام کیا اور احسن انداز میں کیا تو اس کو مزدوری ملنی چاہیے، اس کو انعام ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، یہ میرے بندے جو عیدگاہ جا رہے ہیں، جنہوں نے 1 مہینے تک اپنے نفس پہ قابو رکھا، بھوک اور پیاس کی شدت میرے لیے برداشت کی، تو دیکھو تم گواہ ہو میرے عزت و جلال و بزرگی کی قسم، میں نے اپنے ان بندوں کو بخش دیا. اسی حدیث کی بنیاد پہ امام مالک جو بہت بڑے امام امت کے، وہ کہتے ہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتے ہوں اور آتے ہوں عیدگاہ میں اپنی 2 رکعت کی نماز شکرانہ ادا کرنے آتے ہوں، جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو جب یہ جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. تو کتنا بڑا انعام ہے
کہ ایک مہینے کی یہ عبادت اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا کچھ نوازتے ہیں. بس یہ سمجھ لیں کہ ایمان والوں کے لیے اس عبادت کے مکمل ہونے کی خوشی ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی بشارت و خوشخبری ہے. اور دوسری طرف اس عبادت کے ذریعے دنیا کے تمام محروم لوگوں، کسی قوم اور کسی ذات و برادری اور مذہب کے ہوں، ان لوگوں کے بھوک اور پیاس اور محرومی کے درد کو سمجھانتی ہے یہ عبادت ہمیں. یہ عید کا پیغام یہی ہے کہ جو لوگ محروم ہیں، تمام عید منانے والے ان کے محروموں کے درد کو سمجھیں اور ان کی پریشانیوں میں ان کے کام آئیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور تمام عید منانے والے اہل ایمان کو توفیق دے کہ وہ ایک طرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور دوسری طرف اللہ کے محروم اور پریشان حال بندوں کے درد کا درما بن سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.